अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक पढ़ते हैं। हमज़ा नून ज़बर आ ता मीम मीम पेश तुम तुम मीम ज़ा पेश मुज़ तुम मुज़ लाम ज़ेरली मीम वाव पेश मू तुम मुज़लिमू नून ज़बर न तुम मुज़लिमून। यहाँ पे मीम साकिन के कायदे में इदगाम शफावी, इक्फाई शफावी, इजहार शफावी के बारे में हम इससे पहले वीडियो चैनल पर मौजूद है। मुकम्मल तजवीद कायदे समझाए गए हैं, मिसालें देके पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। अब इस पूरी तख्ती यानी सबक को पढ़ाया जा रहा है। हमज़ा ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लम, आलम ता ज़बर ता, आलम ता, रा ज़बर रा, आलम तारा। यहाँ पे मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद हर्फ ता है। मीम और बा के अलावा अगर कोई हर्फ आ जाए अलिफ से लेके या तक हुर्फ़े मुफ़रिदात में से, तो यहाँ इदगाम में यहाँ इजहार शफवी होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। काफ नून पेश को, ता मीम पेश तुम को, तुम बा ज़ेर बी को, तुम बी हा खड़ा ज़ेर ही को, तुम बी ही। यहाँ पे मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है। मीम साकिन के बाद हर्फ बा आए, इक्फाए शफवी का कायदा होगा, एक अलिफ गुन्ना करके पढ़ेंगे। हा मीम पेश हुम, फा या ज़ेर फी, हुम फी, हा अलिफ ज़बर हा, हुम फी हा। यहाँ मीम साकिन के बाद हर्फ फा आ रहा है और कायदा इजहार शफवी का ये है, मीम साकिन के बाद हर्फ़े बा और हर्फ़े मीम के अलावा अलिफ से लेके या तक हुर्फ़ मुफ़रिदात पहली तख्ती में जो हैं उनमें से मदनी कायदे में पहली तख्ती में लिखे हुए हैं, उनमें से कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार शफवी होगा और बा और मीम नहीं आए। और इसके पढ़ने का अंदाज क्या है, ये बग़ैर गुन्ने के पढ़ा जाएगा। वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वाला, काफ मीम मीम पेश कुम, वालकुम, मीम अलिफ ज़बर मा, वालकुम मा, काफ ज़बर का, सीन बा ज़बर सब, वालकुम मा कसब, ता मीम पेश तुम, वालकुम मा कसब तुम, वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा मीम ज़बर अम, वल अम रा पेश रू, वल अमरु, वल अमरु। यहाँ पे मीम साकिन के बाद रा आ रहा है।
اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، بغیر گننے کے پڑھیں گے۔ تا حمزہ زبر تا، یہاں پہ الف کے اوپر جب جزم آ جاتا ہے تو الف کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ حرکات کی تختی چینل پہ موجود ہے، وہاں مکمل پڑھایا گیا ہے، اور حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بھی بارے میں ساکن کی تختی پوری مکمل موجود ہے، آپ اسی چینل میں پلے لسٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تا تا زیر تی، ہا میم زیر ہم تا تی ہم، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا زبر یا، تا دو زیر تین، تا تی ہم بی آ یا تین۔ یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اور یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با آنے کی وجہ سے یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، ایک الف گنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر دو، ام دو، یہاں پہ میم ساکن کے بعد ضاد حرف ہے اور اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، بغیر گننے کے پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تئی، آ تئی، تا پیش تو، آ توئی تو، کاف میم، میم پیش کم، آتیتکم، میم نون زیر میاں، آتیتکم میاں، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کی تے، با دو زیر بن، آتیتکم میاں کتابن۔ یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، یعنی دو میم ایک ساتھ ہیں، تو یہاں ہجو میں پڑھنے کا طریقہ کس انداز میں ہوگا؟ یعنی ہجو کے اندر ہم پہلا جو متحرک حرف ہے کاف، دوسری میم ساکن، تیسری میم پہ تشدید لگی ہوئی ہے، یہاں ہم کاف میم میم دونوں میموں کے نام لیں گے اور پھر کم ایک الف گنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاعدہ یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جانے کی وجہ سے ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، ایک الف گنہ، لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا، لام دال زیر لد، لم یلد، واو زبر وا، حمزہ میم زبر ام، وام، طا را زبر تر، وام تر، نون الف زبر نا، وامطرنا، یہاں میم ساکین کے بعد حرف طا ہے، با اور میم کے علاوہ حرف آنے کی وجہ سے یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، بغیر گننے کے پڑھیں گے۔ یہاں جو پڑھنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بغیر گننے کے پڑھیں گے، مقصد یہ ہے کہ یہاں جہاں اخفاء شفوی ہے، یعنی میم ساکین کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، یہ جس لفظ کی ہم ہجے کر رہے ہیں اسی جگہ ہم نے اسی کو پڑھتے ہوئے آواز کے اندر گننے کی ادائیگی کرنی ہے۔ جہاں پہ ہم
اقفاء شفوی کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، یعنی میم ساکن کے بعد با، تو یہاں جو یہ اسی لفظ کی ہجے کرتے ہوئے میم ساکن کے اندر ہی ہم ایک الف گنہ کریں گے۔ اظہار شفوی کا قاعدے کے اندر گنہ نہیں ہوتا، ان حروفوں کی ادائیگی بہترین انداز میں کرتے ہوئے معروف انداز میں اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جانے کی وجہ سے اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، اور اظہار شفوی کے قاعدے میں بغیر گننے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اقفاء شفوی کے قاعدہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جانے کی وجہ سے اقفاء شفوی کا قاعدہ ہے اور گننے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ایک الف گنہ کر کے پڑھیں گے۔ سبق پڑھنے کے اندر جو چیز سمجھ میں نہ آئے یا کسی چیز کی، کسی الفاظ کی، کسی قاعدے کی، کسی کے پڑھنے کے لہجے کی ادائیگی اگر اور بہتر آسان انداز میں سمجھنا ہو، کمنٹس آپ کر دیجئے۔ انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ وضاحت کے ساتھ پڑھا سکیں، اور کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے، خود بھی دین کا علم حاصل کریں۔ قرآن پاک ہماری وہ عبادت ہے جس کا حصہ تقریباً تمام عبادتوں میں کہیں نہ کہیں آتا ہے۔ قرآن بہتر ہوگا، ہر عبادت بہترین انداز میں اپنے رب کے حضور پیش کر سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔